باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سلام ہو حسین ابن علی پہ، سلام ہو علی ابن الحسین پہ، سلام ہو اولاد حسین پہ، سلام ہو اصحاب حسین پہ. آج کربلا میں موجود ہیں اور میرے سامنے روزہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام کی موجودگی میں امام کی حضور، امام کا وہ خطبہ کہ جو آپ نے مینا میں ارشاد فرمایا، اس کے چند جملے مومنین کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا. میرے مولا جب کربلا کی طرف آنا چاہ رہے تھے تو مینا میں آپ نے تمام کو اکٹھا کر کے کچھ یاد کروایا اور فرمایا، اے لوگو اقسم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں یاد ہے کہ جب مواخات کے موقع پر رسول نے تمام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ رسول اللہ نے جس کو اپنا بھائی بنایا تھا وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہے؟ تو تمام نے کہا ہم اس کی تائید کرتے ہیں، وہ آپ کے بابا تھے. آپ نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں، کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ نبی اعظم نے مسجد میں 10 دروازے بنائے جس میں سے 9 اپنے لیے اور 1 میرے بابا علی کے لیے کھولا؟ کیا تمہیں یاد نہیں جب حکم پروردگار آیا تمام دروازوں کو بند کر دو تو اس میں صرف اپنا اور میرے بابا علی کا دروازہ کھلا رکھا؟ کیا اس کی تصدیق کرتے ہو؟ تمام نے کہا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی، کہ میں تم میں 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت اہل بیت. کیا میں اس عترت اہل بیت کا فرد نہیں؟ تمام نے کہا ہاں آپ اس اہل بیت کا فرد ہیں. آپ نے کہا جب یہ ساری چیزیں مانتے ہو پھر میری بیعت کیوں نہیں کرتے؟ پھر یزید کے مقابلے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آؤ یزید کی بیعت کو توڑو، آؤ حسین کا ساتھ دو. اسی پیغام کو ہم نے گھر گھر پہنچانا ہے. آج بھی کربلا آباد ہے، آج بھی آسمان حقیقت پر یہ ندائے حسینی بلند ہے کہ آؤ اور حسین کا ساتھ دو، یزیدیت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور حسینی پیغام یہی ہے کہ اگر کہیں ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کی حمایت کرو. اگر کہیں اسلام کی ان حقیقتوں کو پامال کیا جا رہا ہے تو اسلام کا دفاع کرو. اگر کہیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو فراموش کیا جا رہا ہے تو پھر قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرو. آؤ مجلس حسین کو جگہ جگہ برپا کریں اور پیغام حسینی کو گھر گھر پہنچائیں. اگر مجلس میں گئے ہیں، اگر ہم بے نمازی تھے تو نمازی بن کے آئے ہیں تو سمجھو مقصد حسین پورا ہے. اگر مجلس حسین میں گئے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے تھے، آئے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، سمجھو کہ مقصد حسین پورا ہے. لہذا مل کر اس پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کربلا والوں کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.